اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت احداہما یا ابت استأجر ان خیر من استأجرت القوی الامین قال انی اريد ان انحک احدى ابنتی هاتین علی ان تأجرنی 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين صدق الله العظيم۔ رب ذوالجلال کا بے انتہا کرم، اس کا فضل اور احسان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا فرمائے اللہ ہمارے روزوں کو اور تراویح کو قبول فرمائے۔ بقیہ جو دن رہ گئے ہیں، اللہ ان دنوں میں ہمیں خوب عبادت کرنے اور اسے راضی کر لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، گزشتہ کل سورہ قصص کی اس آیت کی روشنی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، حضرت موسیٰ اور حضرت شعیب علیہ السلام، جیسا کہ میں نے کہا ایک روایت میں حضرت شعیب علیہ السلام کا نام ہے، اس لیے میں حضرت شعیب علیہ السلام کہہ رہا ہوں، ورنہ ایسی بھی روایت ہے کہ وہ کوئی نیک انسان تھے، صالح، متقی اور پرہیزگار تھے۔ بہرحال میں پھر تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے، مدین، مصر سے مدین پہنچے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت شعیب علیہ السلام کو پورا قصہ انہوں نے سنایا تفصیلی، کہ میں کیوں آیا، مصر چھوڑ کر میں یہاں مدین کیوں آیا۔ انہوں نے بتایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ 2 آدمیوں میں جھگڑا ہو رہا تھا، میں ان دونوں کو چھڑانے کے لیے، ان دونوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے گیا، اور پھر ایک شخص کو، میرا کوئی ارادہ نہیں تھا اسے مارنے کا، بس ایسے ہی ایک مار میں نے مارا، ایک مکہ میں نے مارا تو اسی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ جان سے مارنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، جان بوجھ کر میں نے نہیں مارا، کیا پتا کہ وہ اتنا کمزور۔ بہرحال تو وہ جو مر گیا میرے ہاتھوں سے، وہ فرعون کے خاندان کا تھا۔ فرعون نے وارنٹ جاری کر دیا مجھے پکڑنے کا اور میرے قتل کا، تو میں مصر چھوڑ کر، مصر سے ہجرت کر کے مدین پہنچ گیا۔ یہ پورا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت شعیب علیہ السلام کو سنا رہے تھے، حضرت شعیب علیہ السلام سنے اور پھر انہوں نے تسلی دی۔ انہوں نے کہا لا تخف، آپ مت ڈریے، آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب آپ ہمارے پاس ہیں۔ نجوت من القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ نے ظالم قوم سے آپ کو نجات عطا فرمائی، فرعون اور اس کے ظلم سے اللہ نے آپ کو نجات عطا فرمائی۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اگر کوئی پریشان ہو تو اسے تسلی دینا چاہیے، اسے سہارا دینا چاہیے۔ بہت سے مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے خاص یا ہمارا بھائی یا ہمارے دوست احباب یا ہمارے پڑوسی کبھی نقصان کا سامنا کرتے ہیں، کبھی بہت بڑا ان کا نقصان ہو جاتا ہے، کاروبار چل رہا تھا ٹھپ ہو گیا، دکان چل رہا تھا ختم ہو گیا، یا جاب میں تھے جاب لیس ہو گئے، پریشان ہیں بیچارے، اب وہ کاروبار کی تلاش میں ادھر سے ادھر گھومتے گھومتے ہمارے یہاں پہنچ گئے، ہمارے گھر پہنچ گئے۔ تو ایسے موقع پر ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا ساتھ دیں، ان کو تسلی دیں، سہارا دیں، انہیں تھوڑی مدد کریں، ان کی جتنی ہو سکتی، ہمارے ہاتھ سے جتنا مدد ہم کر سکتے ہیں اتنی مدد کرنا چاہیے ہمیں۔ بہرحال حضرت شعیب علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں اس میں کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، کیونکہ مسافر اکثر جھوٹ بولتے نا۔ مسافر کیا کرتے ہیں، جو مانگنے والے ہوتے ہیں ایسا وہ جو ہے
ایسے ڈرامے باز ہوتے ہیں اور ایسے دھوکے باز ہوتے ہیں، اللہ کی پناہ۔ اس لیے ہر مانگنے والا غریب ہے، فقیر ہے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ دیتے ہوئے خوش ہو جاتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 50 روپے یا 100 روپے آپ جس کو دے رہے ہیں نا، دینے سے پہلے آپ تھوڑا تحقیق کر لیں، آپ تھوڑا پوچھ تو لیں کہ بھئی کیا مجبوری ہے تمہاری جو تم جو اس طرح مانگنے پر، کیا مجبوری ہے، کیا پریشانی ہے کہ تم اس طرح مانگنے پر مجبور ہو، کیا پریشانی؟ ذرا ان سے پریشانی پوچھیں، آپ ذرا تحقیق کر لیں، چھان بین کر لیں، پھر اگر آپ کو پتہ چلے کہ واقعی یہ مجبور ہے تو پھر 100 روپے کیوں، جتنی اللہ نے آپ کو حیثیت دی دیں، آپ 40,000 دیں، 50,000 دیں۔ اگر واقعی وہ مجبور ہے، واقعی ضرورت مند ہے، تو پھر اس کی ضرورت آپ پوری کر دیں۔ اللہ نے آپ کو طاقت دی، ایک آپ آٹو لے کے دے دیجئے تاکہ اس کے ذریعے وہ کمائی کر لے، ایک ٹھیلا گاڑی لے کے دے دیجئے، کوئی چھوٹا موٹا بزنس لگا دیجئے اس کے لیے تاکہ وہ بھیک مانگنے کی ضرورت نہ پڑے اسے۔ لیکن تحقیق تو کریں، 150 دینے کے بجائے آپ تحقیق کر لیں پہلے۔ لیکن یاد رکھیں، ہر مانگنے والا سچا نہیں ہوتا، دھوکے باز بھی بہت ہوتے ہیں، اس لیے بہت احتیاط سے۔ آج کل یہ تو پیشہ ہو گیا ہے، آج کل کیا بہت پہلے سے میرے ساتھ ایک مرتبہ ایسا ہو گیا۔ میں سیلم سے آ رہا تھا منڈیا، مجسٹک میں بس کے لیے، منڈیا میسور کی بس کے لیے انتظار میں تھا۔ ایک شخص آیا اور پھر آ کر اس نے اپنی کہانی شروع کر دی کہ میں فلاں جگہ سے آیا تھا، کام کے لیے آیا تھا، جو لوگ مجھے لائے وہ بھاگ گئے، میں یہاں اجنبی ہوں، مسافر، جیسے وہ لوگ کہانی بناتے ہیں۔ یہ میں بات کر رہا ہوں 2004 کی۔ کب کی؟ 2004 2005، آج سے کتنے سال پہلے؟ 20 سال پہلے کی۔ تو اس نے کہانی سنانا شروع کر دی۔ اب اس کی کہانی سن کر میرا دل بھی جو ہے نرم ہو گیا، اور میں نے ارادہ کر لیا کہ بیچارے کی مدد کرنا۔ لیکن میں بھی چھوٹا تھا اور پیسے تو اتنے تھے نہیں میرے پاس، لیکن کچھ پڑھا ہوا بھی تھا نا، مانگنے والے کیسے کیسے ہوتے ہیں، تو مجھے ڈر بھی تھا کہیں یہ دھوکے باز نہ ہو۔ بہرحال اس نے ایسی اسٹوری سنائی اپنی، میں نے ارادہ کر لیا کہ اسے مدد کرنا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ وہ بتا رہا تھا میں شیموگا سے آیا، میرا گھر شیموگا ہے، مجھے کسی طرح شیموگا جانا ہے۔ پھر اس نے میں پوچھا کہ کتنا کرایہ شیموگا کا؟ اس نے بتایا کہ بس میں اتنا ہوتا ہے، ٹرین میں اتنا ہوتا ہے۔ کیا بھی نہیں، میں ٹرین میں چلے جاتا ہوں۔ تو میرے پاس جتنے پیسے تھے وہ پورا جو ہے نکال کے میں حساب لگایا، تو اس کی ٹکٹ نکالنے کے بعد 20 روپے بچتے تھے میرے پاس۔ اور اس وقت بنگلور سے منڈیا کو لوکل ٹرین میں 18 روپے ٹکٹ تھا، وہ آج سے 20 سال پہلے 18 روپے ٹکٹ تھا، 18 17 ایسا۔ تو میں ارادہ کر لیا اسے جو ہے ٹکٹ دلا دیں گے اور میں بھی ٹرین میں چلے جانا بول کے۔ بس میں اس لیے آتا تھا کیونکہ بس میں سہولت ہوتی تھی، اندرا کالونی میں گھر تھا، یہاں سے اتر کے جانے میں سہولت ہوتی۔ بہرحال تو پیسے نہیں دیا میں اسے، میں بولا چلو میں بھی ٹرین میں چلا جاتا ہوں، تمہیں بھی ایک ٹکٹ لے کے دے دیتا ہوں۔ وہ خوشی خوشی آ گیا، تو مجھے تھوڑی تسلی ہوئی، واقعی مجبور ہے بول کر۔ ٹکٹ کاؤنٹر میں کھڑے ہو کے میں شیموگا کے لیے ٹکٹ لیا، منڈیا کے لیے لیا، شیموگا کی ٹکٹ اس کو دیا، اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور وہ شیموگا کے ٹرین کی طرف چل دیا۔ میں منڈیا کی میسور کی ٹرین کی طرف آ گیا۔ 1 ہفتے کی چھٹی تھی، چھٹی ختم کر کے پھر میں مدرسہ جانے کے لیے مجسٹک پہنچا۔ وہاں بس سے اتر کر میں حیران ہو گیا، وہی شخص، وہ شیموگا والا ایک اور آدمی کو وہاں بات کر رہا اس کے ساتھ۔ میں دیکھ کے پریشان، ارے 8 دن پہلے ملا تھا نا وہی آدمی۔ میں سیدھے ادھر ہی گیا، میں اس آدمی کے پاس ہی۔ اب مجھے جاتے ہوئے دیکھ کر اس نے دیکھ لیا، دیکھ کے بھاگ گیا وہ۔ تو وہ جو آدمی تھا اس نے پوچھا کیا ہوا مولوی صاحب، کیا قصہ؟ پھر میں اسے پوری اسٹوری سنایا، انہیں جو آپ کو کیا بتا رہا تھا، یہ ایسا ایسا بتا رہا تھا، بڑا دھوکے باز ہے، میرے ساتھ ایسا ایسا پورا واقعہ ہوا۔
تو اس نے بتایا کہ اچھا وہ ٹکٹ اس نے کیا کیا ہوگا، وہ ٹکٹ جو ہے جو شیموگا جانے والے ہیں ان کو دے کر پیسے لے لیے ہوں گے اس نے، یہی کام ہے ان لوگوں کا، بلیک ٹکٹ۔ تو نہیں اس دن کی ٹکٹ تھی نا، وہ جا سکتا ہے دوسرے دن، ٹرین کی ٹکٹ، لوکل ٹرین کی ٹکٹ۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، دینے سے پہلے تحقیق کر لیں، ایسوں کو دینے سے کوئی فائدہ نہیں، آپ خوشی خوشی دے رہے ہیں 100 روپے 200 روپے، لیکن تحقیق کر لیں، آپ تھوڑی چھان بین کر لیں واقعی وہ ضرورت مند ہے یا نہیں۔ اگر ضرورت مند ہے تو آپ کو اللہ نے جتنی طاقت دی اتنی طاقت آپ پوری اس کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کریں، اور اگر ضرورت مند نہیں ہے تو پھر ایسوں کو دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہرحال حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر، کیونکہ حضرت شعیب علیہ السلام نبی تھے نا، تو حضرت شعیب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر، حالانکہ ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ آگے چل کر نبی ہوں گے، یہ آگے چل کر کلیم اللہ ہوں گے، یہ آگے چل کر اتنے بڑے نبی ہوں گے کہ قرآن جیسی مقدس کتاب میں بار بار ان کا ذکر آئے گا، یہ آگے چل کر اتنے بڑے نبی ہوں گے کہ اللہ سے ہم کلامی کریں گے، اللہ سے بات چیت کریں گے، یہ سب ان کو پتہ نہیں تھا۔ چہرہ ایسا تھا کہ چہرے کو دیکھ کر انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ جھوٹا نہیں ہے، یہ جھوٹا نہیں، یہ اتنا پیارا چہرہ ہے، یہ جھوٹ نہیں بول سکتے، انہوں نے اندازہ لگا لیا۔ اسی لیے حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے آپ کو ظالم قوم سے اللہ نے آپ کو بچایا ہے، نجات عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی نے یہ کہا، اے ہمارے ابو جان استاجر ہو، آپ ان کو ملازم رکھ لیجئے، آپ ان کو اجرت پر کام کرنے کے لیے نوکر رکھ لیجئے، ان خیر من استاجرت القوی الامین، ان کو نوکر رکھ لیں گے بکریاں چرانے کے لیے تو ہم گھر میں رہ سکتے ہیں، پردے میں رہ سکتے ہیں، ہم بھی کام کر کر کے تھک گئے ہیں، اس لیے بہتر ہوگا کیونکہ یہ مسافر ہیں اور ان کو نوکری کی تلاش ہے، تو بہتر ہے آپ ان کو نوکری پر رکھ لیں تو ہمیں آزادی ملے گی اور ہم آرام سے گھر میں رہ سکتے ہیں، پردے میں رہ سکتے ہیں۔ اور پھر ان کی بچی نے یہ کہا کہ یہ طاقتور ہیں اور امانت دار ہیں، اس لیے ان کو اجرت مطلب نوکر رکھ لینا چاہیے۔ اچھا، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کو کیسے پتہ چلا کہ یہ طاقتور بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں؟ وہ یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ نبی کی بیٹیاں تھیں اور بڑی ذہین تھیں، اللہ نے ان کو ذہانت عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے دیکھا تھا نا راستے میں جس چشمے کے اوپر جو پتھر تھا اس پتھر کو 4-5 آدمی مل کر اسے جو ہے ہٹاتے تھے اور پانی نکالتے تھے، ان بچیوں نے دیکھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے اس پتھر کو ہٹا دیے، تو ان کو اندازہ تھا کہ یہ کیا ہیں، صحت مند ہیں، طاقتور ہیں، امانت دار ہیں۔ یہ کیسے پتہ چلا؟ کوئی تجارت ان کے ساتھ ہوئی تھی، کوئی ڈیل ہوا تھا، کوئی معاملہ ہوا تھا؟ نہیں نا، کیسے پتہ چلا؟ وہ ایسے انہوں نے آنکھوں سے پتہ لگا لیا کہ یہ امانت دار ہیں، آنکھوں سے۔ بچیوں نے یہ دیکھا کہ جب سے یہ ہم سے ملے ہیں اور بات چیت کیے، ابھی تک ہماری آنکھوں سے آنکھ ملا کے بات نہیں کی، ہمیشہ نظروں کو نیچے رکھا ہے انہوں نے۔ اس سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یہ امانت دار ہیں، ان کے دل میں اللہ کا ڈر خوف ہے۔ ورنہ مسافر کیا ہے، اکثر جو لوگ اپنے رشتہ داروں میں ہوتے ہیں، جان پہچان والوں میں ہوتے ہیں، تو وہاں تھوڑی آنکھوں کی حفاظت کر لیتے ہیں، لیکن اگر اجنبی جگہ چلے جائیں تو وہاں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں، وہاں آنکھوں کا غلط استعمال کر بیٹھتے ہیں، آنکھوں کے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ تو مسافر تھے، ان سے کوئی جو ہے روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن امانت دار تھے نا، اس لیے ان بچیوں نے اندازہ کر لیا، ان کو احساس ہو گیا کہ یہ امانت دار ہیں، نیک سچے ہیں اور ان کے دل میں اللہ کا ڈر خوف ہے۔ اس لیے بچیوں نے یہ کہا کہ ابو اگر آپ نوکر رکھنا چاہتے ہیں تو بہتر ہے کہ ان کو رکھ لیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اگر جو ہے اپنے یہاں ملازم رکھیں، نوکر رکھیں، تو اس کے اندر یہ 2 صفت دیکھیں،
ایک یہ کہ وہ صحت مند ہو، کیا ہو وہ صحت مند ہو، اور دوسرا یہ کہ امانت دار ہو، اپنے دکان پہ، گھر پہ، فیکٹری میں یا اپنی گاڑی میں کہیں بھی آپ کو رکھنا ہے تو یہ دو چیزیں دیکھیں۔ اگر یہ دو صفتیں اس کے اندر ہیں تو اس کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو نظر انداز کر دیں، اس کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو نظر انداز کر دیں، ورنہ پتہ چلے گا کہ اس کے اندر یہ دو صفت تھی، پیسے ذرا زیادہ پوچھ رہا ہے کر کو بول کو نکال ڈالے آپ، پھر کسی کی کم پیسے والے کو لے کے بعد میں معلوم ہوا کیا کہ ٹائران دیکھ بھیجے تھے، آدھے ہانچ بیچ ڈل کو آدھے لے لے گیا کر کو۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بجائے فائدہ کرنے کے اس وقت پچھتائیں گے، اس سے انہیں اچھا تھا نا بھائی 100 روپے دھرما بڑھا ڈالتا تو اچھا تھا نا، صحیح اسے رکھ لینا تھا، تو بعد میں پچھتا۔ تو یہ دو صفتیں۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، حضرت شعیب علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کے اندر یہ دو صفتیں ہیں کہ یہ صحت مند بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں، تو حضرت شعیب علیہ السلام نبی تھے اور ان کی جو بیٹیاں تھیں وہ بھی بڑی تھیں نا، انہوں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ ان کو کام پر رکھیں۔ انہوں نے ڈائریکٹ ایک پرپوزل رکھا سامنے، وہ یہ کہ آپ ایک کام کریں کہ انی اریدو، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری 2 بیٹیوں میں سے کسی ایک بیٹی کے ساتھ آپ نکاح کر لیں، اور مہر یہ ہوگا کہ آپ 8 سال بکریاں چرائیں گے۔ میری 2 بیٹیوں میں سے کسی ایک بیٹی کے ساتھ آپ نکاح کر لیں اور مہر کیا ہوگا 8 سال۔ اور یہ اگر اس کے بعد بھی اگر آپ 10 سال مکمل کرنا چاہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے، اگر آپ 10 سال مکمل کر لیں گے تو وہ میرے اوپر احسان ہوگا، لیکن میری طرف سے کوئی زبردستی نہیں ہے، مہر یہ کہ 8 سال آپ بکریاں چرائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے قبول کر لیا اور پھر ان کا نکاح ہوا۔ بعض روایتوں میں ہیں کہ ان کی بیوی کا نام صفورہ تھا۔ بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، اس سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ لڑکی والوں کو چاہیے کہ وہ لڑکے کے اندر یہ 2 چیزیں دیکھیں۔ جب رشتہ آئے لڑکے کا تو لڑکے کے اندر یہ 2 چیزیں دیکھیں کہ لڑکا صحت مند ہو، اور نمبر 2 لڑکا امانت دار ہو۔ کیسا ہو؟ امانت دار ہو، اللہ کا ڈر خوف اس کے دل میں ہو۔ یہ 2 چیزیں بس، اس کے علاوہ چیزیں دیکھنا، ان کے دادا کیسے، ان کے دادی کیسے، ان کے بھائیاں کتنے، بھانا کتنے، پھپھواں کتنے، خالواں کتنے، کیا کیا بزنس، ان کے بھائیاں کیا کر رہی ہیں، ان کے ابا کتنے، ان کے امی کتنے، یہ پورا خاندان پاندان پورا دیکھ۔ یہ دنیا کے سب سے بڑے بیوقوف ہیں وہ جو پورے خاندان کو دیکھنے جاتے ہیں، سب سے بڑے بیوقوف ہیں وہ۔ پھر یہی لوگ اپنے بچیوں کو بوڑھی کر دیتے ہیں، اور جو لوگ ان ساری چیزوں کے پیچھے نہیں پڑتے، بس لڑکے کے اخلاق اچھے ہیں، لڑکا دیندار ہے، اس بنیاد پر جنہوں نے نکاح کیے، الحمدللہ ایسے کئی رشتے ہیں جو بہت ہی خوشی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، بہت خوشی کے ساتھ۔ میں کئی مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں لیکن میں نام نہیں لوں گا، پھر آپ یہ ہو جائیں گے۔ اطراف میں یہاں پر مسجد کے اطراف میں ہی کئی ایسے جو میرے علم میں ہیں، لڑکا جماعت میں تھا، بنگلور کا تھا، لڑکے کے اخلاق اچھے تھے، لڑکا دیندار تھا، بچی کے رشتے کی پیشکش کی گئی، لڑکے نے کہا کہ میں تو اب جماعت میں ہوں، میں جب وقت ختم ہو جائے گا میں اپنے امی ابا کو لے کر آؤں گا۔ ان کے امی ابا آئے، جب وقت ختم ہو گیا لے کر آئے، صرف دینداری کی بنیاد پر نکاح ہوئے۔ الحمدللہ ابھی تک وہ جوڑا ماشاءاللہ پورے خاندان میں سب سے اچھا جوڑا ہو، زندگی چل رہی ہے۔ اور کئی ایسے جوڑے ہیں، اللہ معاف فرمائے، لڑکا راضی لڑکی راضی، لڑکے کے گھر والے راضی لڑکی کے گھر والے راضی، لڑکے کے مامواں لڑکی کے چاچایاں ان کو منظور نہیں، نہیں وہ سید رہی تو بھی دوسرے نکو نکو۔ یہ سب سے بڑے دشمنا انہوں، سب سے بڑے رکاوٹاں فتنہ انہوں، جو ایسے رکاوٹاں ڈالتی، چھوٹی چھوٹی باتوں کو کھرچ کو نکالتے رہتی ہیں غلطیاں۔ نہیں وہ لڑکے کے بابا وہ کیا کی کتنے کی لاریاں رکھا تھا، نہیں کیا کی کون سے کے بزنس کرتا تھا، کب کی دھوکہ دیا تھا، کب کی کیا کی کریا تھا۔
ایسے غلطیاں نکال کو پھر نوبت یہاں تک آتی کہ بچی بوڑھی ہو جاتی اور پھر ایڑیاں رگڑتی رہتی ہے۔ ایک لڑکا ملا ایسا ہی، حضرت دعا کرو۔ بھئی کیا ہوا؟ کتنے کی رشتے دیکھ ڈالے، میسور، بنگلور، رام نگر، شیموگا، کہاں کی جا کو آگے، اب تک مجھے سٹیچ نہیں ہو رہے کون بھی۔ صحیح بات ہے، یہ سب کیا ہے؟ بہانے ہیں، دل کے میلے پن کی علامت ہے۔ دیکھنا ہے تو صرف دینداری دیکھیں اور دینداری کی بنیاد پر نکاح کریں، انشاءاللہ اسی میں آپ کی بیٹی کے لیے، آپ کے بیٹے کے لیے خیر و برکت ہوگی۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ کیا ہیں؟ طاقتور، صحت مند ہیں اور یہ امانت دار ہیں، امین ہیں، اللہ کا ڈر خوف ان میں ہے، تو انہوں نے نوکر نہیں رکھا، ڈائریکٹ داماد بنانا چاہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ایسے نہیں جیسے آج کل لوگاں کرتے ہیں، کیا اب بھی شادی کی عمر کیا ان کی؟ صحیح بات ہے، ابو اللہ کر کو 30 سال، اب بھی 5 سال جاب ڈھونڈنا، ذرا اچھا نوکری، اچھی نوکری لگے بس، ایک 5 سال جمانا، 40 سال، اس کے بعد پھر پاؤں میں کھڑنا، ان کو اپنے پاؤں کو کھڑکو، اس کے بعد 70 میں چلے جانا، بڈھے ہو کو شادی کرنا، یہ شریعت نہیں ہے۔ صحیح بات ہے۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، قرآن میں بہت ساری نصیحتیں ہیں، عبرتیں ہیں ہمارے لیے، سبق ہے ہمارے لیے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے نصیحت حاصل کریں، ان سے سبق حاصل کریں، عبرت لیں ہم۔ اور اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت آگے قصہ ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہو گیا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام رہے جیسا کہ تمام انبیاء کی سنت رہی، انبیاء بکریاں چراتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس سنت کو زندہ کی، انہوں نے بھی کئی سال تک بکریاں چرائے۔ پھر جب وہاں سے آئے ہیں اپنے شہر مصر، تو راستے میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، پھر اس کے بعد نبوی زندگی ان کی شروع ہوئی۔ بہت لمبا واقعہ ہے، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو، اللہ نے توفیق دی تو آئندہ کل پھر اسی میں ایک اور واقعہ ہے، اس واقعے کے ساتھ آپ کے سامنے تشریف لائیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن سے سبق لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔